بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نصیحتوں پر مختلف واقعات بیان کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں رسمی طور پر لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ چونکہ جو بھی رسول آیا اس نے اپنے معجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ثابت کیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے پاس پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 5 معجزات بیان کرتے ہوئے کہا، میں مٹی کی پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کروں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی اندھے کو بینائی دوں گا۔ میں برس کے مریض کا علاج کروں گا۔ حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ یقیناً ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے انکار کیا اور ان کے معجزات کو جادو سے تشبیہ کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور انہیں راہ حق کی طرف ہدایت کرتے رہے۔ ایک دن وہ اپنے 12 خاص دوستوں، جن کو حواری کہا جاتا تھا، ان کے ہمراہ سرزمین اردن سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے جو بھی اندھا اور اپاہج دیکھا، اسے اذن خدا سے شفا دی۔ انہوں نے یوں لوگوں کو خدا کی نشانیاں دکھائیں، بت پرستوں اور انحرافات سے روکا، خداوند عظیم کی طرف رہنمائی کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12 افراد تھے جو ان کے خاص دوست تھے اور ان کے ساتھ مخلص تھے، سوائے ایک کے۔ ان حواریوں کے نام یہ تھے: پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلوپس، برتلوما، توما، متی، یعقوب بن حلفہ، شمعون، یہودا جو کہ یعقوب کے بھائی تھے، اور یہودا اسخریوتی۔ اس کے آخری حواری یہودا اسخریوتی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی تھی۔ اس منافق شخص نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا، جس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے تھے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، جہاں وہ اب تک زندہ ہیں۔ یہ حواری اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانی معجزات دیکھ کر اپنے دل کو یقین سے سرشار کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ایک دفعہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمانی دسترخوان مہیا کر سکتا ہے؟ ان کے اس مطالبے نے جو شک و شبہ کی بو دے رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اگر تم لوگ ایمان لائے ہو تو خدا سے ڈرو۔ حواریوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس وضو سے ہمیں کھلائیں تاکہ ہمارا دل اطمینان اور یقین سے سرشار ہو اور اچھی طرح جان لیں کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، تاکہ اس پر گواہی دیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے حسن نیت سے آگاہ ہو گئے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدا یا ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے اول اور آخر کے لیے عید ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی شمار ہو، ہمیں روزی عطا فرما۔ خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں آپ کے لیے ایسے ہی دسترخوان بھیجتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دسترخوان نازل ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد تم میں سے جو بھی انکار کرے گا، اس پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ عالمین میں سے کسی پر نہیں کیا ہوگا۔ دسترخوان نازل ہوا، اس کے اندر کچھ روٹیاں اور مچھلیاں تھیں۔ چونکہ وہ بروز اتوار نازل ہوا، لہٰذا انہوں نے اس روز کو عید قرار دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا میں بھی ہے کہ یہ دسترخوان ہمارے لیے عید کا موجب ہو، یعنی ہمیں ہمارے وجدان اور فطرت کی طرف پلٹائے کہ جو توحید اور ایمان کے احساس پر ہو۔ روایت ہے کہ مترادف بار دسترخوان نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آسمانی دسترخوان فقراء کے لیے بچھائے، نہ کہ امراء کے لیے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ایسا ہوا تو مالدار لوگ شک اور تردید میں پڑ گئے اور دوسرے لوگ بھی
اس دسترخوان کے معجزہ ہونے کے بارے میں شک کرنے لگے۔ خداوند متعال نے اسی وجہ سے ان میں سے 333 مردوں کو سور کی شکل میں مسخ کر دیا جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اور گندگی وغیرہ کھاتے۔ ان لوگوں کے رشتہ دار گریہ و آزار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر آئے، لیکن 3 روز بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ دین کے لیے ایک اہم ترین کام سیر و سیاحت تھا۔ آپ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کا قد چھوٹا تھا، وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نظر آتا تھا۔ ایک سفر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ سفر پہ روانہ ہوا۔ دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین خالص سے کہا بسم اللہ، پھر پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس چھوٹے قد کے شخص نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانی پر چلتے دیکھا تو اس نے بھی یقین خالص کے ساتھ بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو خود پسندی کے جال میں پھنس گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں جو پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، بس انہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ اسی لمحے اس کے پاؤں بے قرار ہوئے اور وہ پانی میں غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے فریاد بلند کی، اے روح اللہ، میرا ہاتھ تھام لیں اور مجھے غرق ہونے سے بچا لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر نکالا اور فرمایا، اے دوست، تم نے کیا کہا کہ پانی میں ڈوبنے لگے تھے؟ بس دوست نے کہا، میں نے کہا تھا کہ روح اللہ بھی پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، بس ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی مجھے خود پسندی نے اپنے نروے میں لے لیا تھا جس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام اور مرتبہ پر سمجھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرار نہیں دیا تھا، لہٰذا تیرے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ جو کچھ تو نے کہا اب تو اس سے توبہ کرو۔ اس شخص نے توبہ کی، اس کے بعد اسے وہی مقام اور مرتبہ مل گیا جس پر خدا نے اسے فائز کیا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ہمراہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک گاؤں تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انسان، پرندے اور چرندے سب موت کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ عذاب الہی کی وجہ سے موت کی گھاٹ میں اتر چکے ہیں، کیونکہ اگر یہ ایک ایک کر کے مرتے تو ایک دوسرے کو سپر خاک کرتے۔ حواریوں نے عرض کیا، اے روح اللہ، خدا کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ وہ انہیں زندہ کرے تاکہ نازل ہونے والے اس عذاب کی وجہ بیان کریں جس کی زرد میں یہ لوگ آئے ہیں، تاکہ ہم اس کام سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ان کے زندہ ہونے کی درخواست کی۔ آسمان سے آواز آئی کہ انہیں آواز دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت ایک ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا، اے اس گاؤں کے لوگوں، ان میں سے ایک شخص زندہ ہوا اور اس نے کہا، ہاں اے کلمہ خدا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اوپر افسوس کہ تمہارا کیا کردہ تھا کہ تم اس عذاب میں گرفتار ہوئے ہو۔ زندہ شدہ مردے نے کہا، 4 چیزوں کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب الہی نازل ہوا ہے: طاغوت یعنی گمراہی کی پرستش، خدا سے کم خوفی اور دنیا سے دل وابستگی، بھی چوڑی آرزوئیں اور دنیا کے کھیل کود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا دل دنیا سے کس قدر وابستہ تھا؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، جس قدر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ جس وقت دنیا ہماری طرف رخ کرتی ہم خوشحال ہوتے اور جب پشت کر دیتی تو ہم غمزدہ ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ طاغوت کی کیسے پرستش کرتے تھے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، ہم گناہ گاروں کی اطاعت اور پیروی بھی کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے کام کی عاقبت کیسے انجام پذیر ہوئی؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، ہم رات میں خوشی خوشی سوئے تھے اور جب صبح اٹھے تو حاویہ میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حاویہ کیا ہے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، حاویہ سے چین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سیچین کیا ہے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا،
آگ سے پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں جو تا قیامت ہمارے اوپر بھڑکتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جس وقت تم ہلاک ہوئے تھے تو تم نے کیا کہا تھا اور اللہ کے فرشتوں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، ہم نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا کی طرف پلٹا دو، ہم وہاں پر نیک کام انجام دیں گے اور زاہد اور پارسا بن جائیں گے۔ تو ہمیں جواب دیا گیا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے حال پر افسوس، کیا ہوا کہ ان ہلاک ہونے والوں میں سے تمہارے علاوہ میرے ساتھ کسی نے گفتگو نہیں کی؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، اے روح خدا، ان سب کے منہ آگ سے بند کیے ہوئے ہیں اور وہ سب کریہ المنظر فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ میں دنیا میں ان لوگوں کے درمیان رہتا تھا لیکن ان میں سے نہ تھا اور ان کی طرح گناہ نہیں کرتا تھا۔ جب عمومی عذاب آیا تو میں بھی اس میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس وقت بال کی مانند باریک تار سے دوزخ کی گھاٹی کے کنارے لٹکا ہوا ہوں۔ معلوم نہیں کہ وہاں سے دوزخ میں جاؤں گا یا نجات پا جاؤں گا۔ شاید اس شخص کو عذاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کی خاطر ہوا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے خدا کے دوستو، دیے ہوئے نمک سے خشک روٹی کھانا اور لکڑی کے ذروں پر سونا بہت اچھا ہے اگر وہ دنیا اور آخرت کی سلامتی کے ہمراہ ہو۔ بنی اسرائیل کے درمیان ایک ایسا خاندان آباد تھا کہ ان میں سے جو کوئی بھی 40 راتیں صبح تک مسلسل عبادت اور راز و نیاز میں گزارتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ اسی خاندان کے ایک شخص نے 40 راتیں عبادت خدا راز و نیاز میں گزارتا، اس کے بعد دعا کی لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ وہ بہت پریشان ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، شکایت کی اور ان سے التماس کی کہ اس کے لیے دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز بجا لائے۔ اس کے بعد اس پریشان حال بندے کے لیے دعا کی۔ اسی وقت آپ پر خدا نے یوں وحی نازل فرمائی، اے عیسیٰ، میرا یہ بندہ صحیح راستے پر گامزن ہو کر دعا نہیں کر رہا ہے، وہ مجھے تو پکارتا ہے لیکن اس کے دل میں تیری پیغمبری کے بارے میں شک ہے، اسی وجہ سے وہ اس قدر دعا کرے کہ اس کی گردن کٹ جائے اور اس کی انگلیوں کی پورویاں ختم ہو جائیں تو میں تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اس شخص سے بیان کیا۔ اس نے عرض کیا، اے روح خدا، حقیقت وہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے اور آپ علیہ السلام کی پیغمبری کے بارے میں مشکوک تھا، اب خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں۔ یہ شک بھی برطرف ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رہبری کا یقین ہوا۔ اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہوئی اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرف 40 رات عبادت اور زیر و نیاز کے بعد اس کی دعا بھی قبول ہوئی۔ ایک دن کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کو زندہ کیا ہے جس نے زندہ ہونے کے بعد کچھ عرصے زندگی گزاری ہو اور دنیا کی نعمتیں حاصل کی ہوں اور صاحب اولاد ہوا ہو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دینی بھائی اور مخلص دوست تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی ان کے گھر کے قریب سے گزرتے تو ان کے گھر جاتے، اس کی احوال پرستی کرتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک مدت کے لیے سفر پر چلے گئے، جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے دوست کو یاد کیا، اس سے ملنے اس کے گھر گئے تاکہ اس کی احوال پرستی کریں۔ اس شخص کی ماں گھر سے باہر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ ماں نے کہا، اے پیغمبر خدا، میرا بیٹا اس دنیا فانی سے چل بسا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی والدہ سے پوچھا، کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھیں؟ ماں نے عرض کیا، ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں کل آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے بیٹے کو عزم خدا سے زندہ کروں گا۔ جب کل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی والدہ کے پاس آئے اور کہا، آئیں ہم دونوں مل کر آپ کے بیٹے کی قبر پر چلتے ہیں۔ ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ قبر پر پہنچی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر دعا کری، قبر شق ہوئی اور اس خاتون کا بیٹا زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا۔ جب اس نے ماں کو دیکھا اور ماں نے اس کو دیکھا تو باہمیں گیر آزاری کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ماں بیٹے پر رحم آیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست سے پوچھا، تم اپنی ماں کے ہمراہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یعنی غذا کھاؤں، روزی کماؤں، ایک مدت تک زندہ رہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، کیا یہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اس کی ماں کے سپرد کیا اور وہ 20 سال تک زندہ رہا۔ اس نے شادی کی اور صاحب اولاد ہوا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل پر اسلامی معلومات اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔